اسم اعظم ہے، اسم اعظم مشکل پیش آ جائے جو ناممکن حد تک ہو تو اس وظیفے سے پورا ہو جائے۔ ہر حاجت خواہ اتنی بڑی حاجت ہو، اتنا ناممکن حاجت ہو کہ آپ کا وہم گمان بھی نہیں کہ یہ بھی کبھی پورا ہوگا، انشاءاللہ 12 دن میں پورا۔ آپ کی حاجت جو بھی ہو، خواہ آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، خواہ قرض کے بوجھ نیچے دب گئے ہیں، خواہ دشمنوں سے پریشان ہیں، خواستوں کی بندش ہے، تو میری بھائیوں کی، میرے بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ پسند کا رشتہ مل جائے گا، اور آپ جس پریشانی کے لیے بھی پڑھیں گے یہ وظیفہ انشاءاللہ 12 طرف۔ مجھے بچپن میں یہ وظیفہ ملا ہے اپنے مشائخ سے، اپنے بڑے بڑے اساتذہ کرام سے۔ بچپن میں بھی جب مجھے کوئی بات پیش آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو آپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے، بہت سے وظائف پڑھ رہا ہوں کام نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، انشاءاللہ میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کے ہر حاجت کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ آپ نے خواہ اتنے وظائف پڑھے ہوں کہ آپ تک چکے ہوں، لیکن میرا خود آزمودہ ہے، میں نے کئی مرتبہ اس پر تجربات کیے ہیں، یعنی جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں وظیفہ پڑھتا ہوں، بچپن سے ہی میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ بہت سے لوگ کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ اجازت مانگتے ہیں، تو اجازت عام ہے، بس صرف 2 شرائط کے ساتھ۔ ایک، نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی شرط ہے۔ جب 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو آپ کے نہ وظائف میں کوئی اثر ہوگا نہ دعاؤں میں، کیونکہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ نماز تو فرض ہے 5 وقت، تو 2 یا 1 یا 2 یا 3 یا 4 نہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور ٹائم پہ پڑھنی ہے، مردوں کو مسجد میں اور عورتوں کو اپنے گھر میں پردے میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب، رزق حلال کی طلب نہیں کرو گے تو بھی وظائف کام نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک حرام پیٹ میں خدا نخواستہ پڑا ہو تو آپ کا نہ کوئی عبادت قبول، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ رزق حلال کی طلب شرط ہے۔ اب جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یقین کامل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے کہ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ پر یقین کامل ہے کہ اللہ بہت کریم ہے، میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی گمان، اسی یقین کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بدقسمت شخص وہ ہے کہ وہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ پہ شک کر رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو کئی مرتبہ وظائف بھی پڑھے، سال ہر سال سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، ایک بھی قبول نہیں ہوتا، لیکن چلو تم کہتے ہو تو یہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو بھائی پہلے سے اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو اس کے اسی شک اور اسی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ اور آخری بات وہ وظیفے کے متعلق، چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بہت لیٹ شروع کیا، تو میرے بھائیوں بہنوں، میں شروع سے ہی آپ کو وظیفہ بتا دوں گا، لیکن اگر آپ ان ہدایات پر عمل نہیں کرو گے تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ تو سننے نہ سننے ایک ہوا،
فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ تو میں اپنے فائدے کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے، بہت سے وظائف پڑھ رہا ہوں کام نہیں ہو رہا، تو کیا کام کرے گا؟ خواب کام ہوگا، آپ ان پر عمل نہیں کرتے، آپ سرسری وظائف پڑھتے ہیں۔ تو آخری بات کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی گویا کہ 4 شرائط ہوئے، میں نے تو پہلے 2 بتائے لیکن 4 شرائط ہوئے، ایک نماز کی پابندی، دوسری رزق حلال کی طلب، تیسری اللہ پر یقین و اعتماد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، اور چوتھی اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک، یعنی جو وظیفہ میں دے رہا ہوں آپ کو، اس کا پہلے تلفظ ٹھیک کرنا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ صحیح الفاظ حروف ادا کر کے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے عاجزی کے ساتھ۔ تو آپ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ مجھے بچپن میں یہ وظیفہ ملا ہے اپنے مشائخ سے، اپنے بڑے بڑے اساتذہ کرام سے، اور میں بچپن میں بھی جب مجھے کوئی بات پیش آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا، اور یہ وظیفہ چونکہ تنہائی میں کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے، جو کوئی دوسرا نہ ہو، تو اکثر میری عادت تھی کہ میں کمرے کے اوپر، چھت کے اوپر چڑھ جاتا تھا، ادھر کوئی نہ ہوتا تو میں ادھر جا کے اندھیرے میں یہ وظیفہ کر لیتا تھا، اگرچہ مجھے چونکہ بچہ تھا میں ڈر بھی لگتا تھا۔ اب اس کے بعد سے جو کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جو ناممکن حد تک ہو، تو اس وظیفے سے پورا ہو جاتا ہے 12 دن میں۔ 12 دن میں انشاءاللہ ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کیا وظیفہ کام کرے گا، اور آپ کی ہر حاجت، خواہ اتنی بڑی حاجت ہو، اتنا ناممکن حاجت ہو کہ آپ کا وہم گمان بھی نہیں کہ یہ بھی کبھی پورا ہوگا، انشاءاللہ 12 دن میں پورا ہو جائے گا، 12 دن میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ چلو شروع کریں وظیفے کو، اور آپ کی حاجت جو بھی ہو، خواہ آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، خواہ قرض کے بوجھ نیچے دب گئے ہیں، خواہ دشمنوں سے پریشان ہیں، خواہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، وہی رشتوں کی بندش ہے، تو میری بھائیوں کی، میرے بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بھی کریں، انشاءاللہ پسند کا رشتہ مل جائے گا، اور آپ جس پریشانی کے لیے بھی پڑھیں گے یہ وظیفہ انشاءاللہ 12 دن میں پورا ہو جائے گا۔ تو اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں رات کو کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے صلاۃ حاجت کے پڑھنے 2 رکعت، اور 2 رکعت کے بعد خوب دل سے درود شریف پڑھیں 11 بار، اور 11 بار درود شریف کے بعد پڑھیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معذرت کہ میں نے ایک ویڈیو میں 12,000 کی تعداد دی تھی، وہ میرے زبان سے نکل گیا تھا 12,000، ورنہ یہ 1200 ہے، بہت معذرت۔ 1200 مرتبہ میں نے کہیں یہ آپ کو بتایا تھا کہ 12,000 کی تعداد میں، جو کہ بہت مشکل ہے رات کو پڑھنا 12,000، یہ تعداد 1200 مرتبہ ہے۔ 1200 مرتبہ خوب دل سے، خوب توجہ کے ساتھ، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ تو انشاءاللہ العزیز 12 دن تک اس پر عمل کریں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور خوب رو رو کر اپنی حاجت مانگیں، تو انشاءاللہ پہلے ہی دن ہو سکتا ہے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ 12 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، جو بھی مشکل ہو۔ اس کے لیے ہمیشہ جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو اس وظیفے کو 12 دن تک کریں، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا